تو عمران خان اب حقیقی آزادی تو پاکستان کو نہیں دلا سکتا ہے، یہ بات کم از کم کنفرم ہو چکی ہے۔ تو کیا یہ آپ لوگوں کے لیے ذلت کا باعث نہیں ہے؟ تو حقیقت کیا ہے میرے پی ٹی آئی کے دوستوں کہ آپ لوگوں نے عمران کو دھوکہ دیا اور عمران نے ہمیشہ آپ لوگوں کو دھوکے میں رکھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس زندہ رہنے کے لیے 3 آپشن ہیں اور عزت سے رہنے کے لیے 2 آپشن ہیں، اور وہ اگر آپ لوگوں کو عزت سے رہنا ہے، سر فخر سے اٹھا کے جینا ہے، تو آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے تحریک لبیک۔ دوسرا آپشن آپ لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں کہ اگر گھوڑے کو ریس سے نکال دیا جائے تو پھر گدھے جیت سکتے ہیں، ایسے نہیں جیت سکتے۔ یہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اوپر چیز وائرل ہو رہی ہے۔ ایک جنرلی ایک کہاوت بڑی مشہور ہے کہ اگر شیر کی قیادت میں کتے آ جائیں تو وہ بھی شیر بن جاتے ہیں، اور کتوں کی قیادت میں شیر آ جائیں تو وہ بھی کتے بن جاتے ہیں۔ یہ جنرلی کہاوت ہے۔ اب ناظرین، جو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ خاص کر پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کے لیے ہے، اور ان کے لیے یہ ویڈیو سننا مجبوری ہے اگر ان لوگوں نے پاکستان میں عزت سے رہنا ہے۔ اور تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کوئی سنجیدہ قسم کا، سمجھدار قسم کا یوتھی اگر کہیں ملتا ہے تو آپ نے اس کو یہ ویڈیو ضرور سنانی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، اگر ان لوگوں نے زندہ رہنا ہے پاکستان میں تو ان کے پاس 3 آپشن بچ گئے ہیں۔ چوتھا آپشن ان کے پاس ہرگز نہیں ہے، کچھ بھی کر لیں۔ اگر ان لوگوں نے عزت کے ساتھ رہنا ہے، سر اوپر اٹھا کے سینہ تان کے اگر ان لوگوں نے رہنا ہے تو ان کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، تیسرا آپشن ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ زیادہ دیر اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ حقیقت کیا ہے، کڑوا سچ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا لیڈر عمران خان سمجھ چکا ہے کہ میرے کارکن مجھے دھوکہ دے چکے ہیں، اور عمران خان نے بھی ہمیشہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ کڑوا سچ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ حقیقت ہے۔ اب ناظرین، سب سے پہلے بات کر جو میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں ان کے پاس 3 رستے ہیں، کیونکہ انہوں نے زندہ تو رہنا ہے، خودکشیاں تو کریں گے نہیں، تو ایک ذلت کا رستہ ہے اور 2 رستے تحریک لبیک کی طرف جاتے ہیں۔ وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ثابت کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے جو بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جو تلخ حقیقت ہے، جو پی ٹی آئی کا اگر کوئی سپورٹر سن رہا ہے تو اس کی مجبوری ہے یہ ویڈیو سننا اگر ان لوگوں نے عزت سے رہنا ہے، کہ حقیقت کیا ہے کہ آپ کا جو لیڈر ہے اس کا اعتماد آپ لوگوں سے اٹھ چکا ہے۔ وہ سمجھ چکا ہے کہ میرے کارکن مجھے دھوکہ دے چکے ہیں۔ آج 5واں دن ہے، وہ جیل میں ہے، اور پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کوئی بھی احتجاج نہیں کیا۔ سوشل میڈیا کے اوپر یہ کچھ بھی ڈالیں، یہ صرف اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ایک لیڈر، سیاسی لیڈر کی سب سے بڑی جو میں اس دن ویڈیو بنائی تھی کہ کیا خواہش ہوتی ہے کہ باہر جو کارکن ہیں وہ میرے لیے کیا کر رہے ہیں۔ کارکنوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ عمران خان انتہائی مایوس ہے جیل میں، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ایک عام شہری جو ریڈی لگانے والا بھی جیل میں جاتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، لیکن ایک اتنا بڑا لیڈر جن کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس 80% پاکستانی عوام ہے، وہ جیل میں ہے، لیکن کہیں بھی ایسا احتجاج نہیں ہوا 10-12 لوگوں کے علاوہ کہ جو اس کو معلوم پڑے کہ کارکن میرے لیے زیادہ پریشان ہے۔ کہیں بھی ایون کہ عمران خان کے بیٹوں نے کوئی بیان نہیں دیا، ان کی بہنوں نے کوئی بیان نہیں دیا، نہ اس سے ملنے کی کوشش کی، نہ ان کے بھانجوں نے اس سے ملنے کی کوشش کی، کوئی قریبی رشتہ دار، ایون اس کی بیوی بھی اس کو ابھی تک جیل میں جا کے نہیں ملی ہے۔ تو کسی بھی لیڈر کے لیے سب سے ذلت، سب سے پریشانی، شرمندگی کا باعث اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ ثابت کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے کارکن۔ اگر ان کے سوشل میڈیا میں جائیں تو وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں کہ یہ بغیرت قوم ہے، یہ بزدل قوم ہے، اب نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں گے۔ ایک انسان نے اپنی زندگی آپ لوگوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے قربان کر دی، آپ لوگ باہر نہیں نکلتے، تو اس سے یہ ثابت ہے کیونکہ لبیک والوں نے تو نکلنا نہیں تھا، نون لیگ والوں نے تو نکلنا نہیں تھا، پی ڈی ایم والوں نے نکلنا تو عمران خان کو سپورٹروں نے تھا، اور وہ نہیں نکلے تو وہ ایک دوسرے کو ہی گالی نکال رہے ہیں، اور اس چیز کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا ہے، اور عمران خان یہ چیز سمجھ چکا ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں، یہ تو حقیقت ہے، اتنے تک تو پی ٹی آئی کے سپورٹر مانتے ہیں کہ بھائی نہیں نکلے، لیکن جو عمران خان نے دھوکہ دیا جوتھیوں کو، اصل بات اس کے اوپر کرنی ہے، اور جو دعویٰ ہے پی ٹی آئی کے سپورٹر کا، ان کے دعوے کے مطابق ہم نے ثابت کرنا ہے۔ جو وہ دعویٰ عمران خان کے اوپر رکھتے ہیں ان کے مطابق ثابت کرنا ہے کہ عمران خان نے
ان کے لیے ذلت کا باعث بنا ہے، فخر کا باعث نہیں بنا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو لے کے آئے، ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے، تو ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ آپ لے کے آئے۔ 4 سال میں عمران خان نے کیا کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کیا، آپ لوگوں نے بولتے ہیں کہ اس نے بہت کچھ کیا۔ تو ایسا لیڈر جو اپنے خلاف سازش ناکام نہیں کر سکا اور اپنے ہی اتحادیوں کو مطمئن نہیں کر سکا اور اپنی حکومت وہ نہیں بچا سکا، تو پھر اس لیڈر تو شرمندگی کا باعث بنا نا، اپنے کارکنوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنا۔ اگر یہ کہیں پی ٹی آئی کے کارکن دوست ہمارے کہیں کہ بھائی دیکھو اس کے خلاف سازش ہوئی تھی، تو بھائی کون آدمی ہے جس کے خلاف سازش نہیں ہوتی ہے؟ اگر عمران خان کہے کہ میرے خلاف سازش نہ ہو، ملک کے اوپر قرضے نہ ہوں، پورا سب نظام مجھے بہترین ہو کے ملے، میں وزیر اعظم ہوں، میں حکومت چلاؤں، تو یہ عمران خان کا اپنا قول ہے کہ وہ ریڈی والا بھی حکومت کر سکتا ہے۔ جو لیڈر اپنے خلاف سازش ناکام نہیں بنا سکتا تو پھر وہ لیڈر کس بات کا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، عمران خان سے کرسی چلے گی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میں ارلی الیکشن کروں گا، ہر وہ طریقہ عمران خان نے استعمال کیا لیکن وہ ارلی الیکشن نہیں کرا سکا، تو آپ لوگوں کو شرمندگی اٹھانی پڑی نا۔ پھر اس کے بعد عمران خان نے آپ کو اسلامی ٹچ دیا، آپ لوگوں کو غیرت جگانے کی کوشش کی، قرآن پاک کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ بھائی نکلو، باہر نکلنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، میں یہ کر دوں گا، میں حقیقی آزادی دلاؤں گا، لیکن کچھ بھی وہ آپ کو نہیں دلا سکا۔ ایون کہ جس دن وہ گرفتار ہو رہا ہے، اس گرفتاری سے ایک دن پہلے اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں اور پی ڈی ایم کے ساتھ بھی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کہاں گئی آپ کی حقیقی آزادی؟ کہاں گیا یہ سسٹم جس کے ساتھ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے؟ کہاں گیا آپ لوگوں کا کہ عمران خان جھکنے والا نہیں ہے؟ تو کیا یہ آپ لوگوں کے لیے ذلت کا باعث نہیں ہے؟ تو حقیقت کیا ہے میرے پی ٹی آئی کے دوستوں کہ آپ لوگوں نے عمران کو دھوکہ دیا اور عمران نے ہمیشہ آپ لوگوں کو دھوکے میں رکھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس زندہ رہنے کے لیے 3 آپشن ہیں اور عزت سے رہنے کے لیے 2 آپشن ہیں، اور وہ دونوں آپشن تحریک لبیک کی طرف رہتے ہیں۔ عزت سے کہ آپ لوگوں نے ہی کہا ہے کہ عمران خان کے علاوہ کوئی پاکستان کا اور لیڈر ہے ہی نہیں، عمران خان ہی پاکستان کو ٹھیک کر سکتا ہے اور کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا ہے۔ اگر عمران خان نااہل ہوتا ہے یا خدا نخواستہ مر جاتا ہے تو پاکستان میں اندھیری رہتا ہے، یہ آپ لوگوں نے ہی کہا ہے۔ اب عمران خان تو ہو گئے نااہل، اچھا چلو نااہل فار ایگزامپل بات کرتے ہیں کہ عمران خان اہل بھی ہو جاتے ہیں، وہ 1 سال آ بھی جاتے ہیں۔ عمران خان 75 سال کا ہو رہا ہے، اس نے ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے، ٹھیک ہے، تو عمران خان اب حقیقی آزادی تو پاکستان کو نہیں دلا سکتا ہے، یہ بات کم از کم کنفرم ہو چکی ہے۔ اگر عمران خان سائیڈ میں ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ عمران خان کے اوپر قول کے اوپر چلیں گے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ظلم برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ مر جاؤ، قرآن پاک کے اوپر جھوٹا اسے الزام لگایا، تو آپ خودکشیاں تو کریں گے نہیں، ہاں چلو کوئی چند 1% جو پیسے والے ہیں وہ ملک چھوڑ کے بعد چلے جائیں گے، لیکن جو پاکستان میں رہنے والے ہیں کیا وہ خودکشیاں کریں گے؟ کیونکہ عمران خان تو ہے نہیں، عمران خان کے علاوہ کوئی دوسرا لیڈر بھی نہیں ہے جو حقیقی آزادی دلائے، کیونکہ آپ تو غلامی میں رہ رہے ہیں۔ تو پھر کیا آپ نے پوری زندگی آپ کے بچوں نے غلامی میں گزار لیا ہے؟ کسی کو ووٹ نہیں دینا ہے کیونکہ آپ کسی کو قابل سمجھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پوری زندگی غلامی میں گزار لیا ہے اور کھانا ایسے ملک میں آئے، رہنا ایسے ملک میں آئے، اس نظام کو نہ ماننا، ووٹ نہ دینا، گالی نکالنا اسٹیبلشمنٹ کو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ سے بڑا کوئی یعنی کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ غدار ہیں پھر آپ، اب ذلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عزت کی زندگی سے ہیں تو آپ کے پاس جو دونوں رستے تحریک لبیک کے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ اگر آپ مجبوری کے تحت جائیں تب بھی آپ کو سعد رضوی ہی ملتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ کم از کم سعد رضوی پی ڈی ایم سے اچھا ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں کہ چلو یار عمران نہیں ہے، اس سسٹم میں رہنا ہے، ووٹ کسی کو دینا ہے تو چلو ٹھیک ہے یار ہم سعد رضوی کو دے دیتے ہیں، کسی کو دینا ہے تو بہتر ہے سعد رضوی کو دے دیں، یہ تو آپ کی مجبوری ہے۔ لیکن میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر عزت چاہیے، کسی بھی لیڈر کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرے کارکن مجھے عزت دیں، میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیں، تو آپ نے مشکل وقت میں عمران خان کا ساتھ نہیں دیا، اور ہر کارکن چاہتا ہے کہ ہمارا لیڈر ہمارا سر فخر سے بلند کرے، لیکن آپ کے لیڈر نے ہمیشہ آپ کو شرمندہ کیا ہے، سوائے بیان بازی کے حد تک، سوائے سوشل میڈیا میں بڑے بڑے دعوے کرنے کے علاوہ عملی کام عمران خان نے کچھ بھی نہیں کیا، عملی کامیابی عمران خان کو کچھ بھی نہیں ملی، صرف ٹک ٹاک سوشل میڈیا پہ ویورشپ سے آپ کو وہ خوش کرتا رہا، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں
وہ تو دن رات فخر محسوس کرتے ہیں سعد رضوی صاحب کے اوپر کہ وہ سینہ تان کے اس نے 8 مہینے جیل کاٹی، کسی سے ملاقات نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، ایک لفظ بھی نہیں کہا ہے کہ مجھے میرا اے سی نہیں ہے، میرے کھٹمل آ گئے روم میں، مجھے مچھر آ جاتا ہے، مجھے یہ چیز نہیں چاہیے۔ 7 مہینے عزت سے وہ جیل میں رہا اور عزت سے باہر نکلا، جو آج سینہ تان کے اگر آپ لوگوں کا کوئی مقابلہ کر رہا ہے تو وہ تحریک لبیک کے کارکن کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ ان کے لیڈر نے ان کی پیٹھ نہیں لگنے دی، ان کا سر ہمیشہ فخر سے اوپر رکھا، اور جو لیڈر ہے تحریک لبیک کا اس کو بھی اپنے کارکنوں کے اوپر فخر ہے کہ میں جب جیل میں تھا غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے جبرن جیل میں رکھا ہوا تھا، عدالتی حکم تھا، لیکن پی ٹی آئی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ عمران خان کہتا تھا میری ضد ہے، اور کارکنوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو چھڑائیں گے۔ ان لوگوں نے 50 آدمی کی قربانی دے کے بیٹھ گئے کہ ہم جتنے تک ہمارا لیڈر نہیں آزاد ہوتا ہے ہم نہیں جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے اپنے لیڈر کو، یعنی کہ لیڈر کا جو سر فخر سے بلند کیا وہ لبیک والوں نے کیا ہے، اور لبیک والے جو ہیں وہ لیڈر کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں اور لیڈر کارکنوں کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ تو جو شروع میں نے کہا ہے کہ گدھے کو نکالنے سے، گھوڑے کو نکالنے سے جو ریس ہے، یہ تو ان کا اپنا بنایا ہوا دل کو تسلی دینے کے لیے ان لوگوں نے بنایا، لیکن جو جنرلی ہے کہ کتوں کی جو فوج ہے، اگر ان کو ان کا لیڈر شیر ہو تو وہ شیر بن جاتے ہیں، اگر جو شیر ہیں اگر وہ کتی کی نگرانی میں آ جائیں تو وہ کتے بن جاتے ہیں، بزدل بن جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو عزت سے رہنا ہے، سر فخر سے اٹھا کے جینا ہے، تو آپ کے پاس صرف یہ ایک آپشن ہے، وہ ہے تحریک لبیک۔ دوسرا آپشن آپ لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔